إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، ایمان کی قدر و قیمت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام یہاں پر جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ جمعہ سننے کے لیے آئے، اپنے اندر ایک نیت لے کر آئے کہ جو باتیں ہمارے عمل کے تعلق سے ہوگی تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہوتا یہ ہے کہ بس جمعہ ہے، جانا ہے، خطیب صاحب آئیں گے، جمعہ سنیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم جو ہے عمل کرنے کی نیت سے نہیں آتے ہیں۔ سننے کے بعد اس چیز کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایات کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر بھیجا، غلطی ہوئی، یہ سب واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ جب دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ بہت بڑی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم آپ جائیے اور آپ عمل کیجئے، اور جب جب بھی ہم کو موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے ہدایت کی باتوں کو نازل کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ان چیزوں کو لینا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور ان ہدایات کے اندر کچھ عمل کرنے کی چیزیں ہوتی ہے اور کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہوتی ہے، ترک کرنے کی ہوتی ہے۔ کبھی حکم آتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور کبھی حکم آتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، چاہے وہ کام آپ کی فطرت کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ اس بات کا اعلان کیا، اور قیامت کے صبح تک کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں جب ان کے سامنے آئیں گی، چاہے وہ ان کی فطرت، ان کے اعمال کے خلاف کیوں نہ ہو، ہم اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے بڑے دعوے ہیں، آپ سن کر جائیں۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ کیا ہم واقعتاً مومن ہیں؟ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کامیابی ممکن ہے؟ چند چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں، یہ تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پورا خطبہ آپ کو اسی پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے ایمان میں اور صحابہ اکرام کے ایمان میں کتنا فرق ہے، ہمارے اعمال میں ان کے اعمال میں کتنا فرق ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، ان کے پاس بھی وہی کتاب، ہمارے پاس بھی وہی کتاب، ان کے پاس بھی وہی شریعت، وہی اعمال، ہمارے پاس بھی وہی اعمال، وہی شریعت، لیکن اتنا تفاوت، اتنا فرق کیوں ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ سمجھنا ہے
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ کب؟ جب آپ اللہ کی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے۔ فمن تبع ہدایہ فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا کے اندر خوف کسے ہوتا ہے؟ جس کے ایمان میں کمی ہے۔ چھوٹی مثال میں بولتا ہوں آپ کے سامنے، الحمدللہ ہم توحید والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم تمام کو توحید سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے نا، الحمدللہ۔ آپ غور کریں، ہمارے مقابلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو ایمان والا نہیں ہے، جس کے پاس توحید ہے تو مسلمان لیکن توحید نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس آ کر نیمبو آ کر نیچے گر جاتا ہے، کسی نے کہا کہ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فمن تبع ہدایہ فلا خوف، اگر آپ اللہ کی تمام باتوں پر، رسول کے تمام احکامات پہ عمل کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کے اندر کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کسی عذاب کا آپ کو کیا ہے؟ حزن و ملال ہوگا۔ یہ بڑی بات ہمیں سمجھنا ہے، کیا ہمارے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں آئی ہے؟ آج ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں، آج ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ آج ہم ڈر کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایمان تکمیل نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، پھر بھی ایمان والے، پھر بھی دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ کیا میرا اور آپ کا عمل یہ برابر ہے؟ یا میرا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، وہ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، کیا ہم کو جنت صحابہ کرام کے مطابق ملے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر آپ ایمان کے مطابق جو چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، ایمان والی باتیں، اسلام والی باتیں، جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، قسم خدا کی آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈریں گے، نہ کوئی چیز ہے جو آپ کو ڈرا پائے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ شریعت کے تمام اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اور آگے چلیے، ہم سنتے ہوئے آتے نا ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، اس میں ذرا بنیادی فرق ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق جاننے کے لیے بہت ساری آیتیں آپ کو ملے گی۔ ایک موٹا آپ کے سامنے اگر پیش کروں گا تو حساب یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں بیج کو کہتے ہیں، بیج کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی بیج آپ زمین کے اندر داخل کرے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اس کے اوپر سے جو پھل نکلتے ہیں، درخت جو باہر نکل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ایمان دکھنے کے نہیں آتا ہے۔ آپ کا اللہ کے اوپر کتنا ایمان ہے، آپ رسول کے اوپر کتنا ایمان رکھتے ہیں، کتابوں کے اوپر آپ کا کتنا ایمان ہے، یہ ایمان تولنے کی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، وہ آپ کے دل کے اعمال ہے۔ اسلام معلوم ہوتا ہے، جبہ پہنا ہوا یہ کون ہے، یہ ٹوپی پہنا ہوا یہ کون ہے، یہ ظاہری چیزیں معلوم پڑتی ہے۔ اچھا برتاؤ کرنا، محبت سے بات کرنا، سلام کرنا۔ سلام کسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ مسلمان کو سلام کرتے، دکھ رہا ہے نا، دکھنے والی چیز۔ اسلام کے جو بھی چیزیں ہیں، لفظ اسلام کہا جائے، وہ ظاہری چیزیں ہیں جو دکھنے کے لیے آتی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دکھتی ہے نا، ہم لوگ یہ اعمال کرتے ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور ایمان کی چیزیں جو اس کے دل کے اندر پیوست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا فیصلہ اس کے ایمان کے مطابق کرے گا۔ اسی لیے منافقین کو بھی مسلمان کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ صفوں میں نماز پڑھا کرتے، وعلیکم السلام، وہ صفوں میں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ان کو مسلمان کہا گیا ہے، لیکن ان کے ایمان کا فیصلہ اللہ نے کیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اچھا، قرآن کی طرف آئیے۔ اسلام اور ایمان کے اندر فرق اگر آپ دیکھیں گے، اگر کسی ایک آیت کریمہ کے اندر، آپ یاد رکھیں بنیادی فرق ہے یہ، کسی ایک آیت کریمہ کے اندر اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہو تو وہاں پر یہ ظاہری اور باطنی اعمال مراد ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا، اے اللہ کے نبی، یہ دیہاتی حضرات آپ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ایمان لایا۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو ان سے، آپ نے صرف اسلام لایا ہے، آپ نے ایمان نہیں لایا ہے۔
ظاہری اعتبار سے آپ نے بتوں کا انکار کیا، فتح مکہ کے بعد اپنے ہاتھوں سے آپ نے بتوں کو توڑا ہے، یا آپ نے ظاہری اسلام قبول کیا ہے، جو ایمان کی جو مٹھاس جو انسان کے اندر آتی ہے وہ ایمان کی چیزیں ابھی آپ کے اندر نہیں آئی۔ تو کسی ایک آیت کریمہ کے اندر اسلام اور ایمان کا ذکر ہو تو ظاہری اور باطنی اعمال ہے، اور جہاں جہاں پر احادیث کے اندر اور آیتوں کے اندر صرف اسلام کا ذکر ہو تو وہاں پہ دونوں چیزیں مراد ہے، جیسے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہاں پر لفظ مسلم کہنے سے دونوں چیزیں شمار ہے۔ یہ ایک دقیق آپ کے سامنے میں پیش کیا تاکہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے۔ اچھا، ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ تیسری چیز آپ یاد رکھیں، ایمان کہاں پر ہوتا ہے نا؟ ایک بولتے ہیں نا، آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کہاں جھانکیں گے آپ اپنے ایمان کو؟ کہاں پہ تلاش کریں گے؟ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، کہا گیا ہے نا، جسے میں ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، یہ عمل قابل قبول ہے یا رد کیے جانے کے قابل قبول ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، ارادوں پر ہے۔ ارادے کہاں سے نکلتے ہیں؟ دل سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا اور ان کے ایمان کو ان کے دل کی زینت بنا دیا۔ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ، بڑی مشہور آیت کریمہ آپ جانتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرا اور اللہ کے سامنے اپنا پاکیزہ دل، فرما بردار دل لے کر آیا۔ کیا معنی ہے یہاں پر؟ دل سے مراد ایمان۔ ایک اور آیت کریمہ، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا دل لے کر حاضر ہوتا ہے۔ یہاں پر دل کے معنی کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اسلام کی ظاہری چیزیں یہ سر کے اوپر ہوتی ہے، داڑھی، مسلمان علامت ہے، یہ اسلام کی علامت ہے۔ یہ داڑھی والے ہونے کے باوجود بھی اگر اندر منافقت ہو لوگ نہیں پہچان پائیں گے، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کے پاس کیا جائے گا۔ ظاہری چیزیں جو بھی دکھ کے لیے آتی ہے وہ اسلامی چیزیں ہیں، اسلامیات ہے، اخلاقیات ہے، اور ایمان والی جو چیزیں ہوتی ہے وہ اس کے دل کے اعمال ہے۔ کئی آیتوں کے اندر اس چیز کی وضاحت بیان فرمائی گئی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے اللہ ہے نا مشہور حدیث پاک، یشوری الی صدرہ التقوی ہا ہنا، اللہ کے نبی نے تقوی کہاں پر ہوتا ہے؟ تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بیان فرمایا تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے اوپر مضبوط ایمان یہاں سے ہونا چاہیے۔ وقتی طور پر دکھاوے کے لیے کسی کے لیے کر رہے ہیں، دنیا والوں کے حساب سے تو آپ متقی قرار دیے جائیں گے، لیکن آخرت میں انسانوں کا شمار جہنم میں ہوگا۔ آری بات سمجھ میں؟ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب تک ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں، اب چوتھی چیز سمجھیے آپ۔ چوتھی چیز کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہاں سے آپ ذرا غور کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو ان اعمال کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان جو عربی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اقرار باللسان، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ ایمان کی 3 تعریف کی گئی ہے، اور میرے اور صحابہ اکرام، ہمارے اور صحابہ اکرام کے اندر فرق کیا تھا ایمان میں، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایمان کہتے ہیں اپنی زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ منافقین نے اقرار کیا لیکن ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ کیوں؟ تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بعض ایسے اعمال ہیں مسلمانوں کے لیے جن کا اقرار زبان سے ضروری ہے، تصدیق بالجنان، کس سے؟ دل سے تصدیق کرنا، عمل بالارکان، اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ اب آپ غور کریں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا الایمان بضع و ستون شعبہ، حدیث مشہور ہے نا؟ ایمان کے درجے کتنے ہیں؟ ایمان کے 70 درجہ، 70 شعبہ، یعنی ایمان کے 70 درجات ہیں۔
یعنی جب ایک انسان اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور قوی مومن بننا چاہتا ہے تو اسے یہ 70 اعمال بیک وقت کرنا ہوگا. اگر 70 اعمال اس کی زندگی کے اندر نہیں گئے، 70 اعمال اس کے زندگی کے اندر نہیں گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا کی ہر چیز اسے ڈرائے گی اسے چیزیں. معمولی سبزیاں ڈراتی ہیں انسان کو، یہ جانور، یہ چرند، یہ پرند، یہ الوؤں کا اوپر آ کر بیٹھنا، کچھ کہہ کے نکل جانا، آج انسان کانپ رہا ہے اسے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ 70 اعمال نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نوروں سے بھرے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ایمان کی تعریف زبان سے اقرار، دل سے گواہی دینا، اعضاء سے عمل کرنا. حدیث میں کہا گیا کہ 70 درجات ہے، تو کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے کرنے والے اعمال بھی 70 ہے. کتنے ہیں؟ 70 ہے. آگے بیان کرتے ہیں دل سے کرنے والی چیزیں 24 ہے. اگر وہ 24 اگر آپ کے دل کے اندر تصدیق آپ کا دل کرتا ہے تو آپ مومن کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ 24 چیزیں نہیں ہے 70 میں سے دل کے اعتبار سے، تو وہاں پر آپ فیل ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، تقدیر کے خیر و شر کے اوپر ایمان، اللہ سے محبت کہاں سے کرتے ہیں؟ ہاں جی، دل سے. اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، نبی سے محبت ہے نا. آکے عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں سوائے میرے، ہاں جی، نفس کے، سوائے میرے نفس کے، اپنی جان کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابھی مکمل ایمان والا نہیں ہے. آپ مکمل ایمان چاہتے ہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ اس دل سے تصدیق کرو اس بات کو لے کر، جب بھی موقع ملے گا میں دل سے تصدیق کرتا ہوں میں اللہ کے نبی کے لیے کبھی بھی جان دے سکتا ہوں. کتنے اعمال ہے یہ؟ 24 اعمال. تقوی، توکل، امید، رجا اور وفاداری، یہ کہاں سے چیزیں ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. تقریباً کتنے اعمال ہے؟ 24. اگر ایک عمل بھی کمی ہے تو میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہے. یاد رکھیے آپ اس چیز کو لے کر. یہ پورے 70 اعمال گنانے کا وقت آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کے سامنے سے اشارہ کر رہا ہوں، پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ یاد رکھیں دل کے اعمال کتنے ہیں؟ دل کے اعمال 24. اگر اس میں سے ایک چیز کی بھی اگر آپ کے اندر کمی ہے تو آپ مکمل مومن کے درجے میں پہنچنے سے چوک گئے ہیں. ہم تمام کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں زبان سے اقرار کرنے والی چیزیں 7 طرح کی چیزیں ہیں. کلمے کا اقرار کرنا، لا الہ، ابو طالب نے اقرار نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. کلمے کا اقرار کرنا. اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں دعا کرنا، دعا کرتے رہنا، ذکر و اذکار کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کے بعد علم سیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم سکھانا. یہ زبانی اعمال ہے. اگر آپ کے اندر علم سیکھنا سکھانا نہیں ہے، 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں صحابہ کرام اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھا کر انہیں دار ارقم میں بٹھاتے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. وجہ کیا؟ علم سیکھیں. اقرا بسم ربک الذی، سب سے پہلی وہی کس کے لیے آئی ہے؟ اے نبی، ایک دائی دعوتی کام کرنے والا، اگر آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے سیکھیں، اس کے بعد امتیوں کو سکھائیں. یہ ایمانیات میں شامل ہے. آج نہ ہمیں نہ قرآن پڑھنے آتا ہے نہ پڑھوانے آتا ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، لینگویج ہم کو نہیں آتی ہے پڑھنے کے لیے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہے. اور اس منہ سے غلاظت بکنا، چغل خوری کرنا، بے خدا باتیں کرنا، یہ ایمان کے ختم ہونے کی علامتوں میں شامل ہے. اور اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں 38، کتنے؟ 38 ایسے اعمال ہے جو انسان کو اس کے جسم سے کرنا ہے. نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، طہارت، الطہور شطر پاکی صفائی، شادی کرنا. شادی آدھا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تقریباً 38 اعمال ہے. پورے ملا کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ 70 شاخیں ایمان کی ہے. اور اس میں سے ادنا شاخ کیا ہے؟
الحیاء شعبۃ من الایمان، انسان کے اندر حیا کاری نہیں گئے تو یہ 70 اعمال اچھی طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے ہمارے علماء سلف کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں سے نوروں سے بھر دے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، سمجھنا ہے میرے اور آپ کے اندر 70 اعمال ہے تو آپ اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرے، ورنہ آج سے شروع کرے ان چیزوں کو لے کر۔ نہ ہمیں قرآن کی تلاوت آتی ہے، نہ ذکر و اذکار معلوم، نہ نماز کی دعائیں ہمیں پڑھنے کے لیے آتی ہے، لیکن باتیں تو ہماری بڑی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں، آپ غور کریں، بہت بڑی باتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 70 اعمال ہوں گے، یہ 70 اعمال اس کے اندر ہوں گے، وہ انسان کامل اور اکمل مومن کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ تمام کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور اجاگر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر ایک جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے نا، کلمۃ طیبۃ، اس آیت کریمہ کے اندر آپ جانتے ہیں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی مثال کھجور کے درخت سے کیا کی ہے، پیش کی ہے۔ اب یہاں پر علماء اکرام نے صحیح بخاری و مسلم کی، غالباً صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، انہوں نے اس کے شواہد کے اندر حدیث پاک کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے سوال کر لیا کہ اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، ایک ایسا درخت ہے ان میں شجرہ شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے پتے نہیں جھڑتے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے، وہ ہے نا، کہتے ہیں اگر تم جواب دیتے تو میرا سینہ اونچا ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی کا جواب دیے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے ابا جان، سب بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں زبان کیسے کھول سکتا ہوں؟ تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں اس درخت کی مثال ایک مومن کی ہوا کرتی ہے، ایک مسلمان کی ہوا کرتی ہے۔ اب علماء اکرام نے 3-4 باتیں نقل کی ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے؟ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال مسلمان سے کیوں دی ہے، مومن سے کیوں دی ہے، کیا خوبی ہے درخت کے اندر جو مسلمان سے دی ہے؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جو قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے کہ کھجور کے درخت کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، دیگر درختوں کے مقابلے میں جتنے درخت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان سب سے زیادہ مضبوط درخت کون سا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو مثال پیش کی گئی مسلمان مومن کے لیے کہ جیسے کھجور کا درخت اپنی جڑوں کے حساب سے زمین کے اندر مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان ایمان والا ایمان کی تمام چیزوں کو لے کر مضبوط رہے، شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، رسومات کے مقابلے میں، لغویات کے مقابلے میں اپنی جان دینا پسند کر دے، لیکن وہاں ان کے سامنے جھکنا نہ پسند کرے۔ کیوں؟ درخت مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ مضبوط کب ہوگا؟ وہی 70 اعمال کرے گا تو مضبوط ہوگا، اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی ہے، یہ درخت جو ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے اور سیدھا اوپر نکلتا ہے، سیدھا ہوتا ہے۔ مومن کا کردار بھی سیدھا ہونا چاہیے، کبھی یہاں ایک بات کبھی وہاں ایک بات۔ مومن جو ہوتا ہے ایک مرتبہ 2 باتیں نہیں ڈستا ہے۔ آج ہم لوگوں کے اندر منافقت آ چکی ہے، کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے، کبھی یہاں کے لیے، کبھی وہاں کے لیے۔ سیدھے ہو جاؤ، چاہے مقابلہ کرنے کے لیے مقدمہ پیش کیے جائیں، فیصلہ کرنے کے لیے اپنا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف فیصلہ سنانا ہے تو سناؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی سامنے ہوتی کیا کرتا میں؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ مومن ہے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے جو سیدھا ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے وہی بات کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے درخت کی؟ علماء کرام نے لکھا ہے، تیسری خوبی یہ ہے کہ پورے سال کے اندر جتنے بھی موسم کیوں نہ آئے،
بعض درخت جو ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور باضابطہ اس کے تغیر آتا ہے، کیڑ چڑھ جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. لیکن کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ ہر موسم میں تر و تازہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک ایمان والا چاہے غم کے حالات آئے، مصیبت کے حالات آئے، خوشی کے حالات آئے، چاہے اور کوئی موقع کیوں نہ ہو، وہ اول درجے پر اپنے ایمان اور مسلمانیت کو رکھے گا. یہ مسلمانوں کی مثال ہے. کتنی بڑی بات بیان کی گئی ہے. یہ کب ہوگا؟ پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے اندر یہ 70 اعمال ہوں گے، جو کرنے کے 70 اعمال ہے، وہ 70 اعمال ہوں گے، تبھی میرے اور آپ کے ایمان میں کاملت آئے گی. ورنہ یہ کہتے پھرنا کہ میں ایمان والا ہوں، میں توحید والا ہوں، جنت میں جاؤں گا، یہ سب دعوے ڈھکوس لے گئے، انسان کو جہنم میں داخل ہونے کے لیے کافی. آپ یاد رکھیے، شاید میں اس سے پہلے بھی کہا تھا، توحید جو ہے، آپ یاد رکھیں، توحید جو ہے دائمی جہنم سے بچاتی ہے، جہنم سے نہیں بچائے گی. یاد رکھیں آپ، میں توحید والا ہوں، اگر میں زنا کر رہا ہوں جاؤں گا جہنم میں، لیکن جاؤں گا جہنم میں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ توحید والا ہونے کے بعد میں کوئی بھی گناہ کر لوں، یہ کافی نہیں ہے. توحید جو ہے وہ دائمی جہنم سے بچاتی. ایک نہ ایک دن باہر نکالا جائے گا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور معاملات اس کے خراب ہے، بیکار لہو لعب کرتا ہے، کیا جہنم میں نہیں جاؤں گا میں اس کے لیے؟ اب غور کریں میرے بھائی، یہ بڑی بہترین باتیں نقل کی گئی ہیں. اور جب ایک انسان جو ہے پرکھنے کے لیے میرا اور آپ کا ایمان کب کمزور ہوتا ہے نا، کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایمان کی کمزور کی علامتیں کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، آپ جج کر سکتے ہیں. اور اس خطبے کے اندر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں، نصیحتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل ہوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہے یا ایمان میں کمی ہے، جاننے کے لیے بیان کیا گیا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دینی کام میں سستی آتی ہے، معلوم ہے یہ کام کرنا ضروری ہے، پھر بھی نہیں کر رہا ہے، یہ بچے کو باہر بھیجو ذرا. کس کے ایسے والد صاحب کون ہے بچے کے؟ کیا بات بیان کی گئی ہے؟ اگر انسان جو ہے باضابطہ انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے سامنے عمل کرنے کی چیز موجود ہے لیکن دل کوتاہی سے سستی سے کر رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اثر ظہر ملا لیں گے، بعد میں جا کے پڑھ لیں گے، یہ سستی اور کام کرنے میں دل نہ لگنا. قرآن کی تلاوت سنو تو بند کر دو، اور گانے کی محفلیں ہو، فلمیں کی محفلیں ہو، اور یہاں وہاں کی محفلیں ہو، تو انسان وہاں پر باضابطہ دلچسپی سے بیٹھ رہا ہے، اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، اور اس کا ایمان کبھی بھی نکل سکتا ہے. حدیث پاک ہے نا، ایمان میں کبھی غلطی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی چوری کر رہا ہے ایمان اڑ جاتا ہے اس سے، زنا کر رہا ہے ایمان اڑ جاتا ہے، زنا تکمیل کرنے کے بعد پھر واپس اس کا ایمان آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والوں کا دین دھرم نہیں ہوتا ہے، ٹیررسٹ کا ظلم میں کیا ہے، دین دھرم نہیں ہوتا ہے. حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر نکل جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد واپس آتا ہے. ایمان کی کمی جاتی کی علامت ہے. اچھے کاموں میں دل نہ لگنا، دعوتی کام نہ کرنا، قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا، ماں باپ کی خدمت میں دل نہ لگنا، جی چرانا، اس کے مقابلے میں بیکار لہو لعب کے اندر انسان کا مزہ آنا، یہاں وہاں بیٹھنے میں مزہ آنا، قرآن کی تعلیمات کو ترک کرنا. اگر کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں، میں اپنے آپ کو ملا کر کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایمان کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. ایمان کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایمان کب ختم ہو جاتا ہے؟ اسباب کیا ہے اس کے؟ نمبر 1، علماء کرام کہتے ہیں علم حاصل نہ کرنا. کیا نہ کرنا؟ علم حاصل نہ کرنا، علم کے لیے جستجو نہ کرنا، علماء کرام سے دور رہنا. آپ غور کریں اس بات کو، علماء کرام سے دور رہنا، مجلس قائم نہ کرنا، دینی مجلس سے اٹھ کے باہر نکل جانا، یہ انسان کے ایمان کے ختم ہونے کی علامت ہے. اور باضابطہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں تعال نؤمن ساعتن. علماء کرام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو زیادہ کرتے، اضافہ کرتے ہیں. کیسے؟
بیٹھیں گے تو آپس میں ایمان کی ڈسکس ہوتی ہے، ایمان کی باتیں ہوتی، ایمان جاگتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ حدیث پاک اس وقت مسجد میں داخل ہو گئے، کچھ صحابہ کرام مسئلے مسائل پہ بات کر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہاں بیٹھا؟ آپ نے دینی مجلس میں آپ بیٹھے، ایمان اضافہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایمان کے زائل ہونے کی علامت ہے۔ میں آپ کے سامنے جو یہاں پر آیا ہوں نا، ایک ترازو لے کر آیا ہوں، اپنے آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ 70 اعمال کرنا ہے تو اپنے آپ کو دعویٰ کرو جنت میں جائیں گے۔ اگر نہیں ہے 70 اعمال آپ کے لیے اور آپ یہاں بیٹھ کر جستجو کریں، الحمدللہ الحمدللہ بدر میں کام ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھے بیٹھ کر، قرآن سیکھے، بیٹھ کر سیکھے، تہیہ کرے کہ قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے اپنے بچوں کو، مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کریں، ایمان میں اضافہ آئی ہے، آپ کے بچے ایمان والے ہوں گے۔ بولتے نا ہمارا بچہ بڑا بے ایمان ہے، کیا سکھایا آپ نے ایمان والا ہونے کے لیے اسے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بچے کو لے کر آئے مسجد کو؟ آپ غور کریں میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت ساری باتیں بیان کرنے کے، لیکن ایک آخری چھوٹا واقعہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے اور صحابہ اکرام کے ایمان میں کیا فرق ہے۔ اگر ایک انسان 70 اعمال اپنے دل، زبان اور اپنے اعضاء سے عمل کر لے، دنیا کے اندر اس کے سامنے موت بھی کھڑی ہونا، انسان اس موت کو قبول کر لے گا۔ اس کی مثال جہاد کے میدانوں میں کئی صحابہ اکرام کی۔ حضرت بلال لیٹے ہوئے شولوں پر، انگاروں پر لیٹے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا کلمہ قبول کیا ہے۔ کیا تھا ان کے اندر؟ اور ویسے میں مکی دور میں تھا کچھ نہیں، 4 چیزیں تھی: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور کتاب پر ایمان، آخرت کا ایمان۔ وہی ایمان مضبوط تھا نا، وہ 4 چیزوں میں مضبوط تھے، انگاروں پہ سوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر صرف مکی دور میں 4 چیزیں تھی، اسی پہ مضبوط جان دے رہے تھے۔ اچھا مدینہ میں آنے کے بعد اب غور کریں میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے ایک صاحب رسول جو ہے عمر بن خطاب کے دور کا واقعہ، چھوٹا واقعہ، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے صحابہ اکرام کے واقعات سے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شروع میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دنیا کے اندر خوف کیوں نہیں ہوگا جبکہ میرے اور آپ کے عمل ایسے ہوں گے۔ عمر بن خطاب نے روم کی طرف ایک صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا، چونکہ ملک فتح ہو رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کیا کیا، صحابہ اکرام کی جماعت کو پکڑ لیا، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بڑا سنا تھا اس نے، ہے نا، کہ مکی دور میں ننگے پاؤں ننگے بدن چلنے والے، بکریاں چرانے والے، اور سپر پاور طاقت، اور اس زمانے کی مکہ کی، پھر مدینہ کی، پھر آزو بازو کی، اس کے بعد ملک روم، اس سے مقابلہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ دنگ رہ گئے وہ لوگ کہ ان کے اندر ہے کیا وہ چیز، یہ بکریوں کو چرانے والے، ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے آج ہماری حکومت کو للکار رہے ہیں۔ جب وہ 70 صحابہ اکرام کو قید کر کے لایا گیا، اس میں صحابی تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی۔ نام کیا؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی، یاد رکھیے صحابی رسول کا نام۔ لایا گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بڑی تعریفیں سن کر کے رکھی تھی، اس صحابہ اکرام کو دیکھنے کے بعد یہ چونکنے لگا اور کانپنے لگا کہ واقعتاً یہ ایمان والے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کے اندر، ان کے چہرے پہ جو روب ہے نا، ہے نہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد خوف ہو رہا ہے، ظلم کو خوف ہوتا ہے، کفر کو خوف ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر خوف ہونا چاہیے، دل دہلنا چاہیے، ہیبت ہونی چاہیے، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے آپ سے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ آج گروپ بنا کے مارتے ہیں، گروپ بنا کے داڑھی والوں کو دیکھ کر مارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسلام نہیں، میرے اور آپ کے اندر ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے میرے۔ آج ایک جانور کو ماریں گے تو کیس ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارتے چرچے بھی نہیں ہوتے اس کے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ جب لایا گیا اس صحابی رسول کو، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کہا کہ میری سلطنت کے اندر اور ہمارے دین عیسائیت کے اندر ایسے لوگ ہونا چاہیے، آپ اس پوری جماعت کے لیڈر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ عیسائیت میں داخل ہو جائیں، کیا کروں گا؟ آپ کو آدھی سلطنت عطا کروں گا۔ اس صاحب رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ آپ سنیں، بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ کس کے اوپر ایمان لایا ہم نے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بعد یہ دنیا کی تمام چیزیں
اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جنت کے مقابلے میں تیری سلطنت کچھ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ تیری آدھی سلطنت نہیں، تیری تمام کے تمام پرخوں کی سلطنت اور پوری دنیا کی سلطنت بھی تو عطا کرے گا تو میں اپنے پلک جھپٹنے کے برابر بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، سارے مجمع میں کہی تو بڑا غصہ آیا اسے، اور وقت کا بادشاہ، مجلس لگی ہوئی ہے، انکار کرنے کی بنا پہ بڑا غصے میں آیا، کہا ایسی بات ہے، بلاؤ اسے، پکڑ کر لایا گیا اور صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اور یہ چاہ رہا تھا کہ باضابطہ اس صحابی کو کیا کریں گے، جان کی دھمکی دے کے ماریں گے۔ جلادوں کو بلایا گیا، تیر تلوار لے کر آئے، لٹکائے گئے تھے، ان کے پیروں پر، ان کے ہاتھوں پہ باضابطہ تیر چلانے لگے، تیر گھس رہے تھے اور کھچ کھچ کے نکال رہے تھے، زخموں سے نڈھال یہ صاحب رسول نیچے گر پڑے۔ کہا ابھی بھی وقت ہے، کہا کہ نہیں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، دنیا کی تمام چیزیں میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن ایک اللہ کے کلمے کو میں کبھی گستاخی سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسی بات ہے، کہا کہ اس میں جیل میں داخل کر دیا جائے۔ جیل میں داخل کر دیا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور بالکل بھوک سے نڈال مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو آپ غور کریں، خنزیر کا گوشت، شراب اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی۔ اور ایک بعض روایت میں آتا ہے، شعب الایمان کا یہ واقعہ ہے، ابن عساکر سیر اعلام النبلاء، بڑے بڑے علماء کرام نے اس حدیث، اس واقعے کو نقل کیا ہے، یہ بڑی صحیح واقعہ ہے۔ باضابطہ اس نے کیا کیا، بڑے حسین و جمیل خوبصورت عورتوں کو برہنہ کپڑے پہنا کر تشت وغیرہ رکھ کر بھیجا، کہا کہ جاؤ اس کے ایمان کو خلل پیدا کرو، اگر وہ خنزیر کا گوشت کھا لے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایمان کو چھوڑ گیا ہے، یا اگر تم نے اپنے حسن کا تیر ان کے اوپر چلا دیا کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ باضابطہ وہ برہنہ عورتیں ان کے سامنے آئی، وہ ان کو پرکھنے کے بعد کہ عورتیں آ رہی ہے، باضابطہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ذکر و اذکار میں، اور وہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ یہ عورتیں اپنی طرف بلاتے ہوئے، ادائیں پیش کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، اپنے طرف مائل کرتے ہوئے، لیکن یہ صحابہ رسول صرف ذکر و اذکار کرتے ہوئے نیچے زمین پہ اپنی نگاہوں پر رکھ کے اذکار پڑھ رہے تھے۔ یہ تنگ آ کر بادشاہ کے دربار میں آ کر کیا کہتی ہے، اے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے دشمن ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر مائل ہو چکے ہیں، یہ انسان ہے یا پتھر ہے، نہ ہماری طرف دیکھتا ہے نہ متوجہ ہوتا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ایمان کہتے کسے ہیں؟ آج میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ واٹس ایپ نکال لیں، فیس بک نکال لیں، انسٹاگرام نکال لیں، یوٹیوب نکال لیں، میرے اور آپ کا ایمان کا پتہ چل جائے گا میرے بھائی۔ حقیقت ہے اس بات کو لے کر میرے اور میرے صحابہ اکرام کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے آپ، یہ 70 اعمال کی کمی ہوگی تو ایمان میں کمی ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بات دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، لایا گیا بیچارے صاحب رسول کو، اس نے کہا کہ ایسے نہیں مانے گا، آخری حربہ، کہا کہ تانبے کا دیگ لایا گیا، تیل اس کے اندر ابالا گیا، اور اس صاحب رسول کو ڈرانے کے لیے ایک اور صحابی کو بلایا گیا، مسلمان کو بلایا گیا، اور اس صحابی رسول کی آنکھوں کے سامنے اس صحابی کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور چند ہی لمحات میں تیرتے ہوئے ان کا جسم الگ ہوا اور ہڈیاں باہر آنے لگے۔ اس صحابی رسول نے دیکھا اتنی المناک موت، کہا کہ عبداللہ اگر آپ بھی انکار کریں گے نا تو آپ کا ہی حال ہوگا۔ کہا کہ نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ اسے اٹھاؤ، اس کے اندر داخل کرو۔ آخری مرحلہ تھا جب ان کو اٹھا کر دیکھ کے قریب کیا گیا، اور بھانپے، جو تیل کی بھانپ ہوتی ہے نا، ان کو لگنے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، یہ رو رہا ہے، خوش ہونے لگا، میں کامیاب ہو گیا، نیچے اتارو اس سے، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کرتا ہے، اے عبداللہ، کیا ابھی بھی اسلام نہیں چھوڑے گا؟ کہا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخی جواب دیا۔ کیا جواب دیے؟ تاریخی جواب۔ رونے کی اصل وجہ یہ ہے، جب مجھے تیل کے قریب کر دیا گیا، تیل کی شعاعیں، تیل کی گرماہٹ مجھے لگنے لگی، تو مجھے اللہ یاد آ گیا۔ اللہ سے کہہ رہا تھا، اے اللہ، تیرے نام پہ جان دینے کے لیے صرف ایک جان باقی ہے، کاش کہ میرے جسم میں جتنے بال ہوتے، اگر اتنی جانیں ہوتی، اس کے کہنے سے پہلے اتنی مرتبہ اس تیل کے اندر داخل ہو کر یہ ثابت کرتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟
کیا قبول کیا ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کوئی مذاق ہم نے نہیں کیا ہے۔ آج ہے مسلمان لیکن زبان چغل خوری سے کبھی محفوظ نہیں ہے مسلمان، گھرانہ مسلمان ہے، ہمارا باپ مسلمان ہے، گھر والے مسلمان ہے۔ آج جا کر دیکھیں ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں، میرے اور میرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ یہ 70 اعمال کا فرق ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔